معزز والدین، اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو پیارے بچوں، کل ہم نے پڑھا تھا اپنا سبق حکایات سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم پڑھیں گے اسی سبق کی مشق۔ تو شروع کرتے ہیں مشق۔ سوال نمبر 1 ہے تفہیم۔ درجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ نمبر 1، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ ان کا اصل نام کیا تھا؟ تو جواب ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم اور شاعر تھے۔ آپ کا اصل نام سید شرف اللہ دین تھا۔ سوال ب، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کے نام لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے گلستان سعدی اور بوستان سعدی۔ سوال ج ہے حکایت نمبر 1 سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ خوددار انسان کبھی کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتا۔ سوال د، تیسری حکایت سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ سوال ہے نیک فطرت وزیر نے جھوٹ کیوں بولا؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر وہ سچ بتا دے گا تو اس غلام کو فوراً سے قتل کر دیا جائے گا، اس لیے اس نے جھوٹ بولا تاکہ بادشاہ کو رحم آ جائے۔ دال، والد کی تربیت کی وجہ سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کون سی عبادت کی طرف مائل تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ والد کی تربیت کی وجہ سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ قرآن خوانی اور نوافل ادا کرتے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ پر کریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ڈیش اور شاعر تھے۔ بہت بڑے عالم اور شاعر تھے۔ ب، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ڈیش تھا۔ تو اس میں آئے گا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید شرف اللہ دین تھا۔ جیم، سعدی رحمۃ اللہ علیہ ڈیش میں پیدا ہوئے۔ تو اس کا جواب ہے شیراز میں پیدا ہوئے۔ دال، عرب کے مشہور سخی کا نام ڈیش تھا۔ عرب کے مشہور سخی کا نام حاتم طائی تھا۔ کیا تھا؟ حاتم طائی تھا۔ ہے، حاتم طائی نے دعوت کے لیے ڈیش ذبح کیے۔ حاتم طائی نے دعوت کے لیے اونٹ ذبح کیے۔ سوال نمبر 3، درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ الف، سید شرف اللہ دین کا تخلص تھا شیخ سعدی یا شیرازی؟ تو اس کا جواب ہے سعدی۔ ب، قصوں کو کہا جاتا ہے محاورہ، جملہ یا حکایت؟ تو اس کا جواب ہے حکایت۔ جیم، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے گلستان شیخ، گلستان سعدی یا گلستان شیرازی؟ تو اس کا جواب ہے گلستان سعدی۔ دال، حاتم طائی نے ذبح کیے اونٹ، دمبے، بیل؟ تو اس کا جواب ہے اونٹ۔ رے، لکڑیاں کاٹتا ہے لوہار، کمہار یا لکڑہارا؟ تو اس کا جواب ہے لکڑہارا۔ سوال 5، دیے گئے الفاظ کو خوش خط لکھیے۔ قرب و جوار، خودداری، زیرک، شب بیداری، تراجم۔ آپ نے ان کو خوش خط لکھ کر اپنی استانی یا استاد صاحب کو لازمی دکھانا ہے۔ باہمی گفتگو۔ سوال نمبر 5، اس سبق میں دی گئی حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپس میں گفتگو کریں۔ آپ نے اس پر گفتگو ضرور کرنی ہے اور ان حکایت کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور بانٹنا ہے۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 6، خالی جگہ میں درست حروف لگا کر موضوع الفاظ بنائیں۔ یہ بہت ہی مزے کی گیم ہے۔ یہ آپ کے پاس کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں آپ نے درست الفاظ لگا کر خالی جگہ مکمل کرنی ہے۔ اگلا سوال ہے زبان شناسی۔ کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے۔ مناسب فاعل لگا کر جملے مکمل کیجیے۔ استاد نے ہمیں سبق پڑھایا۔ ڈیش جوتے مرمت کرتا ہے۔ کون جوتے مرمت کرتا ہے؟ موچی۔ ڈیش دودھ بیچتا ہے۔ گوالا دودھ بیچتا ہے۔ دال، ڈیش نے کپڑے سیے۔ درزی نے کپڑے سیے۔ ڈیش خط پہنچاتا ہے۔ ڈاکیا خط پہنچاتا ہے۔ زے، ڈیش مریضوں کا علاج کرتا ہے۔ تو مریضوں کا علاج کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، پڑھنا۔ اسکول کی لائبریری سے کتاب لے کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مزید حکایات کا مطالعہ کریں اور دوستوں کو سنائیں۔
جی تو پیارے بچوں، آج ہمارا سبق اور اس کی مشق یہیں مکمل ہوتے ہیں۔ جس طرح سے سبق بہت دلچسپ تھا، اسی طرح سے اس کی مشق بھی بہت ہی دلچسپ تھی۔ کل ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ اور اس کی مشق کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔